السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسٹوڈنٹس، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام شیخ احمد تھا۔ ان کا لقب بدر الدین اور کنیت ابو البرکات تھی۔ ان کے والد کا نام شیخ عبد الاحد تھا جو ایک صوفی منش بزرگ تھے۔ وہ 26 جون 1564 کو سرہند میں پیدا ہوئے۔ ان کا شجر نسب خلیفہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر فاروق اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے، اس لیے وہ شیخ احمد فاروق سرہندی کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کو امام ربانی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے والد ایک نامور عالم باعمل تھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی۔ اسٹوڈنٹس، حضرت مجدد الفسانی جب 21 برس کی عمر میں قرآن پاک، حدیث اور فقہ و تفسیر میں مہارت حاصل کر لی اور سرہند میں درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ جلد ہی ان کے علم و فضل اور زاہد و تقویٰ کو شہرت ہو گئی۔ 1599 میں وہ دہلی گئے اور حضرت خواجہ محمد باقی ملا بیرنگ کے مرید بن گئے۔ مرشد کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ بن گئے۔ حضرت مجدد کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ شیخ احمد ایک چراغ ہیں جن سے ایک جہان روشن ہوگا۔ ابو الفضل اور فیضی ان کی علمیت کے قائل تھے۔ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے فیضی کو قرآن مجید کی بے نقد تفسیر تیار کرنے میں مدد دی، لیکن وہ ابو الفضل اور فیضی کے خیالات کے سخت مخالف تھے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ہندو مت اور اسلام کے درمیان فرق کو واضح کیا اور کہا کہ اسلام اور ہندو مت کے درمیان جو خلیج ہے اس کو پر نہیں کیا جا سکتا۔ اسٹوڈنٹس، اکبر بادشاہ کے بعد ان کے بڑے بیٹے سلیم جہانگیر کے تخت نشینی محبت خاں، شیخ فرید بخاری اور عبد الرحیم خانان کی جد و جہد کا نتیجہ تھی، جو اکبر کے اعلیٰ منصب دار تھے اور حضرت مجدد کے مرید تھے، مگر ان کے بارے میں جہانگیر کو ورگلایا گیا۔ ان کو دربار میں طلب کیا گیا۔ انہوں نے دربار میں سجدہ تعظیمی ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس جرم میں ان کو گوالیار کے قلعے میں بند کر دیا گیا۔ جب جہانگیر کو ان کی پارسائی اور نیک نیتی کا یقین ہو گیا تو اس نے ان کو باعزت طور پر رہا کر کے اپنا مشیر بنا لیا۔ 3 برس بعد وہ سرہند تشریف لے گئے، جہاں 10 دسمبر 1624 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اسٹوڈنٹس، جس وقت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دینی اصلاحی تحریک شروع کی، وہ اکبر بادشاہ 1556 تا 1605 کا زمانہ تھا، جو مسلم حکومت کے انتہائی عروج کا دور تھا، مگر مسلم معاشرے میں بے دینی اور بے راہروی پیدا ہو چکی تھی۔ لودھی سلاطین کے دور حکومت میں مہدوی تحریک کی داغ بیل پڑ چکی تھی، جس سے مسلمان دین سے غافل ہو گئے اور بدعات کا شکار ہونے لگے۔ اکبر بادشاہ بھکتی تحریک کا ایک بہت بڑا سرپرست تھا، جس کے رہنما عوام کو یہ تاثر دے رہے تھے کہ رام اور رحیم ایک ہی ہستی کے 2 نام ہیں۔ شمالی مغربی قبائلی علاقوں میں روشنیہ تحریک زوروں پر تھی۔ اکبر نے دین الہی جاری رکھا، جس کا بنیادی اصول خدا کی وحدانیت اور اکبر نیابت تھا۔ اسٹوڈنٹس، دین الہی اسلام، ہندو مت، جین مت اور عیسائیت کا ملغوبہ تھا، جو اکبر کی ہندوستان کی متحدہ قومیت کی تشکیل کی کوشش تھی۔ مسلمان امراء کا ایک طبقہ اس پالیسی کا حامل تھا۔ متحدہ قومیت کی خوبصورت پردے کی آڑ میں مسلمانوں کو ہندو مت اور ہندو ثقافت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جانے لگی تھی۔ اس زمانے میں اسٹوڈنٹس، جعلی صوفی اور علماء نو مسلم عوام کو سیدھے راستے سے ہٹانے، یعنی صراط مستقیم سے دور کرنے اور ان کا اخلاق اور دین بگاڑنے میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ نظریہ وحدت الوجود کے ساتھ تمام مذاہب کی صداقت، سچائی اور اتحاد کا پرچار جاری تھا۔ ان اسلام بگاڑ حرکات کا اثر مسلمان امراء اور عوام پر پڑنے لگا۔ اکبر نے جو پالیسی اختیار کی، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ اسلامی ریاست غیر مسلم سلطنت بن کر رہ جاتی اور مسلمان ہندو مت اختیار کر کے اپنی انفرادی حیثیت کھو بیٹھتے، لیکن اسلام کو ہندو مت میں ضم کرنے کی یہ کوشش بری طرح ناکام ہوئی۔ اس کامیابی کا سہرا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سر ہے۔ اسٹوڈنٹس،
حضرت مدد الفسانی نے اپنی تمام زندگی احیاء شریعت اور دین اسلام کو بڑھانے میں صرف کر دی۔ وہ ہندو مت سے کسی قسم کی مفاہمت کے روادار نہ تھے۔ وہ اسلام کی حقانیت کے قائل تھے اور انہوں نے اسلامی معاشرے کو مشرکانہ اور غیر اسلامی اثرات سے پاک کرنے کی پوری جدوجہد کی، اور جابر سلطان کے سامنے بھی کلمہ حق کہنے میں ذرا بھی خوف پریشانی محسوس نہیں کی۔ انہوں نے اکبر بادشاہ کو پیغام بھیجا جس میں انہوں نے کہا کہ تمہاری سلطنت، تمہارا اقتدار اور تمہاری فوج ایک دن ختم ہو جائے گی۔ خدا کے سامنے جھک جاؤ، اس سے معافی کی التجا کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو خدا کے قہر کا انتظار کرو۔ انہوں نے ابو الفضل اور فیضی کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اسلام اور ہندو مت دو متضاد چیزیں ہیں، ان کا مجموعہ تیار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ براعظم میں مذہبی تصادم کا حل مذہبی رواداری میں ہندو مت اور اسلام کو ملا کر ایک کرنا ٹھیک نہیں، وحدت ادیان کا غلط تصور ہے۔ اسٹوڈنٹس، پروفیسر محمد اسلم لکھتے ہیں کہ اکبر نے بھگت کبیر اور گرو نانک کے نقش قدم پر چل کر صلح کل کی پالیسی اختیار کی اور مسلمانوں کی برتری ختم کر کے ہندوستان کو دارالاسلام سے ایک لادینی ریاست میں تبدیل کر دیا۔ وہ ہر مذہب اور ملت کے رہنما سے بڑی فراخ دلی سے ملتا اس کی اس حکمت عملی سے براعظم کے مسلمانوں اور اسلام کے مفاد کو جو نقصان پہنچا، اس کی تلافی آج تک نہ ہو سکی۔ اسٹوڈنٹس، جہانگیر بادشاہ نے کچھ غلط اطلاعات، کچھ غلط سورسز سے جو ان کو معلومات ملی تھی، ان کی بنا پر انہوں نے اس زمانے میں حضرت مدد الفسانی کو قید کیا تھا۔ بعد میں اس نے اس کی تلافی کی اور ان کو خلعت فاخرہ اور 1000 روپیہ بطور خرچہ دیا۔ ان کو اپنا ہمدم اور مشیر بنا لیا تھا۔ جیسے ہی حضرت مدد الفسانی قید سے رہا ہو کر جب وہ شاہی دربار میں پہنچے تو انہوں نے جہانگیر سے کچھ مطالبات کیے جو کہ جہانگیر بادشاہ نے مان لیے۔ جہانگیر ان کا ذکر تزک میں بھی بہت ادب اور احترام سے کرتا۔ انہوں نے اسلام کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا اور قرآن مجید کے مطالب سمجھائے۔ ان کے زیر اثر ان کی شراب نوشی میں کمی آئی۔ اسلامی سکوں پر کلمہ طیبہ لکھا گیا۔ سنہ ہجری دوبارہ جاری ہوئی۔ اسی دور میں اسلام میں جو رونق آئی وہ ان کی تحریک کا اثر تھا۔ اسٹوڈنٹس، حضرت مدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے براعظم میں سب سے پہلے اور مسلمانوں کے دور عروج میں کفر اور اسلام کی حدیں واضح کر کے مسلمانوں میں جداگانہ قومیت کے شعور کو بیدار کیا۔ انہوں نے وحدانیت اور بت پرستی کو ایک ماننے سے انکار کیا اور اسلام اور ہندو مت کو دو مختلف طریقے قرار دے کر ان کے اتحاد کو ناممکن قرار دیا۔ براعظم میں مسلمانوں سے پہلے کئی حملہ آور آئے اور ہندو مت میں جذب ہو کر اپنی جداگانہ شناخت کھو بیٹھے۔ ہندوؤں نے ایسی ہی کوششیں مسلمانوں پر بھی کی۔ مغلیہ بادشاہ اکبر کو شیشے میں اتارا اور ان سے دین الہی ایجاد کرنے کی راہ دکھائی، لیکن حضرت مدد الفسانی کی کوششوں سے دین الہی اکبر بادشاہ کی موت کے ساتھ ہی دم توڑ گیا۔ یوں مدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو ہندوستان سے معدوم ہونے سے بچا لیا۔ اسٹوڈنٹس، ڈاکٹر اشتیاق قریشی مدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مدد صاحب نے دو قومی نظریہ پورے زور سے پیش کیا، اسلام اور ہندو مت کو دو الگ طریقے قرار دے کر ان کے اتحاد کو ناممکن بنا دیا۔ اس طرح آپ نے اسلام کو ہندو مت میں مدغم ہونے سے بچا لیا اور مسلمانوں میں جداگانہ قومیت کا وہ شعور بیدار کیا جو آخرکار پاکستان کی بنیاد بنا۔ اسٹوڈنٹس، حضرت مدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی تحریک ہماری ملی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے اسلام کو ہندو مت میں مدغم ہونے سے بچایا اور ان کے اثر و رسوخ اور تعلیمات کی وجہ سے اکبر بادشاہ کے بعد مغلوں کی مذہبی پالیسی میں کافی تبدیلی رونما ہوئی۔ وہ براعظم میں مسلمانوں کے سب سے زیادہ زوردار اور تبعزات مفکر تھے۔ ان کا دو قومی نظریہ براعظم کی تاریخ کا ایک اہم نشان راہ اور قیام پاکستان کا پیش خیمہ ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا آج کا ہمارا ٹاپک جو حضرت مدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تھا۔ انہوں نے کون تھے، وہ کب پیدا ہوئے، ان کے والد کے بارے میں ہم نے پڑھا۔
اس کے علاوہ ان کی ابتدائی تعلیم، ملکی صورتحال، بادشاہ اکبر کے ساتھ ان کے جو معاملات تھے، پھر انہوں نے اسلام کو آگے بڑھانے میں کس حد تک کام کیا، مختلف لوگوں کی اصلاح کی اور اسلام کو بڑھایا انہوں نے. تو تھینک یو اسٹوڈنٹس.